اپنے مذاق اڑاتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں بظاہر کمی تھی لیکن آج ان کے پاس اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تجھے میں نے عزت کا بادشاہ بنا کے بھیجا ہے، تمہیں عزتیں دے کر میں نے مابوس فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بڑی قابل توجہ چیز ہے، بنی آدم، فرمایا کہ اے انسان، اے آدم کی اولاد، رب نے تم کو عزت نہیں دی، ہر چیز پر تجھ کو فوقیت نہیں دی۔ ہم انسان سوچیں نا، ہر چیز سے بڑھ کر رب نے انسان کو عزت اور شرف کا حامل بنایا۔ اور پھر فرمایا اللہ پاک نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر رب تبارک و تعالی نے تمہیں خشکی اور تری میں سوار نہیں کیا۔ یہ سواریوں کا سلسلہ، ہم لوگ دریاؤں میں سفر کرتے ہیں، سمندروں میں سفر کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کیا رب نے تمہیں سمندروں سے رزق نہیں دیا؟ پھر خشکی اور تری دونوں سے رب تبارک و تعالی نے تمہیں پاکیزہ اور طیب رزق نہیں دیا؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اے انسان، کیا پوری مخلوق میں سے میں رب نے تم انسانوں کو سب سے زیادہ فضیلت والا نہیں بنایا، سب سے زیادہ شرف والا اے انسان تو ہے؟ اور پھر اکڑ، مغروری، تکبر، غرور اس کو مٹا دے تو پھر تو عظمت والا ہے۔ جب غرور اور تکبر لے کر آئے گا، گزشتہ جمعۃ المبارک پر حدیث پاک عرض کر دی، حضور نے کھجور کو 2 ٹکڑے کیا اور اس کی گٹھلی کے اوپر شاکر نکلا، فرمایا انسان تیری حیثیت اس گٹھلی کے اوپر جو یہ شاکر نما ہے اس سے بھی کم ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت والا ہے۔ مومن کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر مجبور ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ مجبور ہیں۔ فرشتوں کا رزق رب کا ذکر، فرشتوں کا رزق کیا ہے؟ رب کا ذکر۔ فرشتوں کو بھوک لگتی ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، فرشتوں کو پریشانی ہوتی ہے وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، فرشتوں کو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فرشتے مجبور ہیں کیونکہ ان کی فطرت یہ ہے، ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں ہے، ان کے عقل ہے لیکن شہوت نہیں ہے، اور جانوروں میں شہوت ہے، جانوروں میں بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدارج النبوہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا، فرمایا لیکن شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں، جبکہ آدمی میں شہوت و عقل دونوں چیزیں ہیں۔ آدمی میں یعنی انسان میں عزت بھی زیادہ ہے، مرتبے والا بھی زیادہ ہے، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، اور انسان بھی ہے۔ فرشتوں کے اندر شہوت نہیں، ان کا کام ہی ذکر کرنا ہے۔ جانوروں کے اندر عقل نہیں، نسل کشی وہ بھی کرتے ہیں۔ اور انسان تو غور کر، تجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، تجھے احسن تقویم کا پیکر رب نے فرمایا ہے۔ اب یہ جملہ قابل توجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا دیتا ہے، اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہے، فرشتوں سے بہتر ہے۔ اور اگر شہوت کو کنٹرول نہیں کر پاتا، شہوت اس کو اپنے منصب سے اٹھا کر اوپر پھینک دیتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر کیا ہے؟ اب انسان کے اندر 2 وصف، فرشتوں سے بہتر ہونا یہ منصب انسانیت ہے، لیکن کب؟
جب اپنی جبین نیاز رب کی بارگاہ میں جھکائے گا، اپنا تکبر غرور مٹا کر عاجزی انکساری کا پیکر بن کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، تو پھر رب فرمائے گا فرشتوں دیکھو یہ ہے وہ انسان جس کے لیے تم نے کہا تھا باری تعالیٰ یہ تو خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت گریاں کرے گا، فساد مچائے گا، میں نے کہہ دیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج ذرا غور کرو، رات کا پچھلا پہر ہے، سردی کی یخ رات ہے، یہ بندہ آدھی رات اٹھ کر سر سجدے میں رکھ کر کیا کہتا ہے؟ فرشتے پھر کان لگا کر سنتے ہیں، باری تعالیٰ یہ بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ہے اس کے اندر خوبی جو میں نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور پھر دوسری چیز حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی انسانیت سے گر جائے، انسان انسانیت سے گر جائے، اپنی پہچان نہ کر پائے، تو پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ جانور ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر پھر کئی ائمہ نے اس چیز کو نقل کیا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ عقل والا نہیں، بظاہر تو سنتا ہے پر اس کی آواز نہیں جاتی۔ تو فرمایا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے پھر وہ جانوروں میں سے بھی بدتر جانور ہے۔ جانور بھی سوٹی دا ڈر ہوئے تے کام کر جاندہ ہے،